کیا بیٹیاں امیروں کے گھر میں خوش رہتی ہیں؟ کیا غریبوں کے گھر میں بیٹیاں خوش نہیں ہیں؟ کیا صرف امیر ہی خوش رکھ سکتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ کیا میرے نبی نے یہ درس دیا ہے؟ ارے میرے سرکار تو ہمارے لیے جنگ بدر میں 313 کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے پروردگار یہ تیرے محبوب کا سرمایہ ہے مولا، دولت ہے، تیرے محبوب کی دولت ہے پروردگار، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خالق کائنات جو تھا تیری بارگاہ میں لے آیا۔ کیوں؟ تاکہ اس امت میں آ کے یہ شادیاں بڑی کرے، اس لیے نہیں تھا۔ کیوں رقص کی محفل سجائے؟ کیوں سرور کی محفل سجائے؟ نہیں، میرے نبی نے تو اس لیے عرض کیا اے رب ذوالمنن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو تھا تیری بارگاہ میں پیش کر دیا، 313 کی دولت میری پاس تھی مولا تجھے دے دیا ہے۔ قسم خدا کہ جانتے سرکار وہ ہے جنہوں نے اپنے سینے کے بٹن کھولے تھے، طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے تھے، کس لیے؟ تاکہ نمازیں عام ہو جائیں، تاکہ نکاح میں آسانی ہو جائے۔ لیکن نہ آج امت نکاح میں آسانی کرتی ہے، نہ محترم حضرات شادی بیاہ میں اچھا حسن زن کرتی ہے۔ نہیں پیارے، کیوں نہیں کر رہی؟ زندگی میں حسن کیوں نہیں لا رہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، حالات تو متغیر ہو چکے ہیں، انسان کے حالات بدل چکے ہیں، انسان کی زندگی کا معیار ختم ہو چکا ہے۔ میرے نبی نے تو کہا تھا پروردگار یہ جو کچھ تھا تیری بارگاہ میں پیش کر دیا، مگر یاد رکھنا مولا یہ میرا سرمایہ تھا جو تجھے پیش کر دیا ہے پروردگار، اگر یہ نہ رہیں گے تو نہ رہے گا، اگر یہ نہ رہیں گے دولت کہاں سے رہے گی پروردگار، یہ نہ رہیں گے تجھے ماننے والا کوئی نہیں رہے گا پروردگار، سنتوں کے مطابق نکاح کرنے والا کوئی نہیں رہے گا پروردگار عالم، اگر یہ 313 نہ رہے تیری ربوبیت کا اظہار کہاں سے ہوگا؟ اے مولا 313 نہ رہے تو پروردگار تیرا پیغام کیسے پہنچایا جائے گا؟ اے مولا 313 نہ رہے یہ نمازیں کہاں سے پہنچیں گی؟ یہ شریعت کہاں سے پہنچے گی؟ پروردگار مانا کہ سب کچھ تیرا ہے، چاند تیرا ہے، سورج تیرا ہے، آسمان تیرا ہے، زمین تیری ہے، یہ کائنات تیری ہے، مگر پروردگار یہ 313 کا جسم میرا ہے، ان کے اندر دل میرا ہے، اس دل کے اندر محبت پیغمبر اسلام کی ہے۔ اے رب ذوالمنن میری محبت لے کے جھوم رہے ہیں، میری محبت میں گھوم رہے ہیں، خالق کائنات لے کر کے گھوم رہے ہیں، آواز قدرت آتی ہے، اے محبوب کیسی بات کر رہا ہے، یہ آسمان میرا ہے تو تیرا بھی ہے، زمین میری ہے تو تیری بھی ہے، کائنات میری ہے تو تیری بھی ہے، اور سن لے اگر ربوبیت میری ہے تو نبوت تیری ہے، اے محبوب سن لے اگر جنت میری ہے تو تقسیم تیری ہے، سورج میرا ہے روشنی تیری ہے، چاند میرا ہے چاندنی تیری ہے، محبوب میں نے تجھے الگ نہیں رکھا ہے۔ جنگ بدر کے اندر اللہ نے مدد فرما دی، ارشاد فرما دیا ہے اے محبوب سن لے اگر میں ہوں تو تو وجہ اللہ ہے، اگر میں ہوں تو ید اللہ ہے، اگر میں ہوں تو قدرت اللہ ہے، اگر میں ہوں تو ید اللہ ہے، اگر میں ہوں تو محبوب حق تو یہ ہے کہ میں لا الہ الا اللہ ہوں تو محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب محترم حضرات حضرت عمر نے کیا کہا؟ بس حضرت عمر نے کہا بیٹے اس کی بیٹی سے شادی کر لو، کسی نے نہیں کہا غریب ہے، کیوں؟ عمل اچھا تھا۔ کیا تھا اچھا بھائی؟ عمل اچھا تھا۔ کہتے نہیں پروردگار قسم خدا کہ حضرت عمر عرض کرتے ہیں مولا اپنے بیٹے کے لیے وہی دلہن لے کر آؤں۔ کیا ہوا؟ شادی ہو گئی، ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ تختی دل پر جملہ لکھیں، اور جملے سے پہلے تاریخی جملہ دے رہا ہوں، واقعہ نہیں سنا رہا تھا، یہاں لانا چاہتا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں پروردگار میں نے کائنات کی دولت نہیں چاہیے، اس لیے کہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، جو ہوں نبی کے قدموں کی برکت سے، مجھ سے تو صحیح معنوں میں تو چرواہا تھا، مجھ سے نہیں چرتے تھے، ماں باپ مارتے تھے مجھے، مگر جب سے نبی کی بارگاہ میں آیا اللہ نے مجھے 22 لاکھ مربع میل کا حاکم بنا دیا ہے۔ قسم خدا کی حضرت عمر فاروق کا طریقہ دیکھیے، جیسے ہی شادی کر دی اس سے ایک بچی پیدا ہوتی ہے، اور اس بچی سے جانتے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کا نام عمر ابن عبدالعزیز کہا جاتا ہے۔ ایسا بادشاہ گزرا کہ ان کے دور میں مستحق زکوٰۃ کوئی نہ رہا تھا، تو انہوں نے اپنے دور میں جانتے ہیں اپنی زکوٰۃ کو، لوگوں کی زکوٰۃ کو سامنے رکھ دیا، پہاڑ پر رکھ دیا، اور تمام پرندوں کو کھلانا شروع کر دیا، اور کہا تھا تاریخ بن جائے پتا چلے عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں اللہ اکبر جانور بھی بھوکے نہیں رہتے ہیں، پرندے بھی بھوکے نہیں رہتے۔ یہ کس نے ذہن دیا؟ اب تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس آ جاؤ۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اب چلیے قرآن پر، بس اختتام کی طرف۔ یا ایھا الناس اتقوا، اللہ نے نکاح کا ذکر کیا نا
تو سب سے پہلے کہا اللہ سے ڈرو. کیا کہا ہے؟ بس ترجمہ پیش کر رہا ہوں, توجہ آپ کی, لکھ کے کہیے سبحان اللہ. مجھے بھی ہے کہ آپ کو ٹائم ہوگا, پیچھے والے بھی ذہن حاضر رکھیں. اللہ نے کہا نکاح کا ذکر کیا تو کہا اے لوگو اللہ سے ڈرو. کیوں؟ کیونکہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ تم نکاح کرو تو خرافات مت کرنا. کیا کہا؟ خرافات مت کرنا. نکاح کرو تو نکاح کے طریقے سے کرو. اور یہ جو عورتیں گیت گاتی ہیں اور وہ ضعیفہ جس سے پوری رات یا پوری زندگی نمازیں ٹھیک نہ ہوئی, اگر وہ گیت شروع کر دے تو رات ختم ہوتی ہے, اس کا گیت ختم نہیں ہوتا. محترم حضرات, مردوں کے حالات ایک ساتھ خلط ملط ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں بیٹھنا ہے تو قرآن پڑھ لیا کرو. کہتے ہیں لوگوں کیا کرنا ہے, میں کہتا ہوں اللہ کا قرآن پڑھ کر کے بیٹھا کرو. محترم حضرات, عورتیں بھی بیٹھ جائیں, مرد بھی جمع ہو جائے, اور پانی کو رکھ لیں, دم کریں پانی پڑھ کر. سورہ یاسین کو پڑھ لیں, سورہ بقرہ کو پڑھ لیں, سورہ نساء کو پڑھ لیں, سورہ یاسین شریف کو پڑھ لیں, سورہ اخلاص کو پڑھ لیں, سورہ فلق کو پڑھ لیں, اس پر پڑھ کر کے دم کر دیں. اب شوہر کے ہاتھ میں وہ پانی کو دے دیا جائے. کل جب وہ اس کی بیوی آئے نا, وہ اس پانی کو اپنی بیوی کو پلا دو. فائدہ کیا ہوگا تو سنو, ایسا عمل بتا کر کے جا رہا ہوں. اگر اس کی بیوی پی لے گی, اس پر آسیب ہوگا, اللہ قرآن کی برکت سے آسیب کو ختم کر دے گا. اگر جن ہوگا تو قرآن کی برکت سے ختم کر دے گا. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اولاد دے دی تو قرآن کی برکت سے پیدا ہونے والی اولاد یا تو ولی ہوگی یا عالم ربانی ضرور ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ ہی بتائیے, فیصلہ کریے کیا بہتر ہے, قرآن پڑھنا بہتر ہے کہ نہیں بہتر ہے؟ قرآن چلو. ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. کیا کہا میرے رب نے؟ اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. بھائی کیسے پیدا کیا ہے؟ کیسے پیدا کیا ہے؟ ایک جان سے. اچھا لوگ کہتے ہیں عورت سے مرد ہے. میں کہتا ہوں حقیقت یہ ہے, مرد ہو عورت ہو, مرد ہی سے پیدا. حضرت آدم سے ایک ہی جان سے پیدا ہوئی نا. اور کہتا ہے پروردگار ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا. اور اللہ نے اسی میں سے جوڑے بنا دیے, بہت ساری عورتیں, بہت سارے مرد. اور پھر کیا کہتا ہے اللہ, واتقوا اللہ الذی, اور لوگوں اللہ سے ڈرو. اور ڈرنے والے کون تھے جانتے؟ شادی میں جو ڈرتے تھے وہ کون تھے جانتے؟ نام سنا حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ ابن اسود سرکار کی بارگاہ میں آگئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں کالا ہوں, مجھے شادی کرنی ہے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں شادی کرے گا تو؟ کہا حضور شادی کروں گا. کہا کوئی رشتہ نہیں لیتا؟ کہا رشتہ نہیں لیتا ہے, کوئی مجھے اپناتا ہی نہیں ہے, مصطفیٰ کوئی بیٹی نہیں دیتا. میرے نبی فرماتے ہیں پریشان مت ہونا, مدینے میں سب سے بڑا گھر فلاح ہے, اور اس کی بیٹی سے ہاتھ مانگ کر کے آؤں گا. کچھ دیر ہو گئی, سرکار کہتے ہیں میرا جانا تو نہیں ہوا. مصطفیٰ فرماتے ہیں تو ہی چلا جا. قسم خدا کی عبداللہ ابن اسود جاتے ہیں, توجہ رکھنا, لہک کے کہہ دو سبحان اللہ. محترم حضرات, عبداللہ ابن اسود پہنچتے ہیں, کہتے ہیں حضور میں ہی چلا جاؤں؟ میرے نبی فرماتے ہیں عبداللہ ابن اسود تو ہی چلا جا. اپنا رشتہ لے کر خود ہی اپنی سسرال پہنچتے ہیں, اور جانتے ہیں جیسے کہتے ہیں قسم خدا کے اندر سے آواز آتی ہے, دروازے پر کون ہے؟ کہا مصطفیٰ کا غلام آ گیا ہے. قسم خدا کی دروازہ کھل گیا, اور جیسے ہی کہا ہے نا مصطفیٰ کا غلام, تو اب وہ کھانا کھا رہے تھے. وہ یہ نہیں پوچھتے کیوں آئے ہو, بلکہ کہتے ہیں نبی کا نام سنتے کچھ بھی کہنا ہے بعد میں کہنا, پہلے ہمارے ساتھ مل کر کے کھانا کھا لے. سبحان اللہ. دسترخوان پہ بیٹھنے سے انکار کر دیا, اور کہا تھا میرے نبی نے کونین نے بھیجا ہے. مجھد عربی نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ اپنا رشتہ لے کر کے چلا جا. میں رشتہ لے کر کے آیا ہوں. آپ کس کے لیے رشتہ لے کر کے آیا؟ آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ لے کر کے آیا. کس کا رشتہ ہے؟ کہا رشتہ تو میرا ہے. اب وہ کبھی اوپر دیکھتے کبھی نیچے دیکھتے ہیں, ہائے اس کی آنکھیں عجیب ہے, اس کا چہرہ بھی عجیب ہے, اس کے ہونٹ تو کالے ہیں, یہ تو حفصہ کا رہنے والا ہے. جانتے جیسے کہا تھا بیٹا باپ کہتا ہے اے بھائی مجھ سن تو لے, میں اپنی بیٹی سے پوچھنے کا حقدار ہوں, پہلے بیٹی سے تو پوچھ لوں. اور اندر سے آواز آتی ہے اے بابا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ عبداللہ ابن اسود سے یہ پوچھئے کہ بھیجا کس نے ہے. عبداللہ ابن اسود کہتے ہیں مجھے بھیجا کسی دنیا دار نے نہیں, رحمت للعالمین نے بھیجا ہے. قسم خدا کی آواز آتی ہے اے بابا کیا سوچتے ہو؟ تو بابا کہتا ہے بیٹی دیکھ تو لے کتنا کالا ہے. اندر سے آواز آتی ہے بابا آنے والے کو مت دیکھو, مانا کہ یہ کالا ہے, جس نے اسے بھیجا ہے وہ تو شمس و قمر کا اجالا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، مانا کہ وہ کالا ہے جس نے اسے بھیجا ہے، وہ تو شمس و قمر کا اجالا ہے۔ جانتے نکاح ہو گیا اور آتی رستے میں آواز آ گئی، آ جاؤ بھئی آ جاؤ۔ کہاں آ جاؤ؟ جنگ میں چلو۔ جو شادی کے پیسے جمع تھے، بس اختتام کی طرف چلے، شادی کے پیسے جو جمع تھے آپ نے سب کچھ بیچ دیا اور تلوار خرید لی، جنگ میں شہید ہو گئے۔ سمجھے آپ؟ اسے کہتے ہیں شادی۔ کس سے کی ہے؟ حوروں سے کی ہے ڈائریکٹ۔ اور جانتے پہلے زمانے میں جنگ میں جب شہید ہوتے تھے کچھ پانی پلانے آتی تھی، سرکار کی قسم خدا کے گھر سے کچھ پانی پلانا آئی نا، عبداللہ سے کہتی ہیں پانی پی لو۔ اللہ اکبر، رشتہ لے کر کے گئے تھے، جنگ کی آواز سن لی تو ان پیسوں سے جو چیزیں خریدنا چاہتے تھے، تلوار خریدی، نیزہ خریدا، جنگ میں پہنچ گئے، شہید ہو گئے۔ کسی نے کہا تھا پانی پی لو تو کہا تھا غلام شادی کرنا چاہتا تھا، اب پانی نہیں پیے گا۔ اور لوگوں پانی کیا پلاتے ہو؟ اب مجھے دکھانے ہیں تو مصطفیٰ کے کوئی جلوے دکھا دو، مصطفیٰ کے جلوے دکھا دو۔ محترم حضرات، سرکار مدینہ آئے اور سرکار تیزی سے بڑھے، تیزی سے سرکار بڑھے، وہ اٹھنا چاہتے تھے، گر گئے۔ اس سے پہلے گرتے سرکار نے اپنے آغوش میں لے لیا ہے۔ محترم حضرات، مبارک کے مستحق ہے۔ میں سلام کرتا ہوں عبداللہ ابن اسود کو، میرے نبی کونین نے لے لیا۔ سرکار فرماتے ہیں تکلیف ہو رہی ہے، ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، کاندھے میں درد ہو رہا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، پوچھتے کیا ہو؟ میری تو دعا قبول ہو گئی۔ کہا کیا دعا کی تھی تو نے؟ کہا تھا حضور میں نے دعا کی تھی، قسم خدا کی کوئی مرتا ہے اپنے گھر کی دعا کرتا ہے، کوئی فریاد کرتا ہے تو فلاں جگہ کی کرتا ہوگا، مگر میں نے دعا کری تھی پروردگار جب مجھے موت آئے تو کہیں اور نہیں، مصطفیٰ کے قدموں میں آ جائے۔ حضرات مصطفیٰ کے قدموں میں آ گئی۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، اللہ سے ڈرو، تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ، جس رب کے نام پر تم مانگتے ہو۔ کس کے نام پر مانگتے ہیں؟ رب کے نام پر۔ اور رشتہ داری کو توڑو مت، جوڑ کر کے رکھو۔ کیوں؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ بھولو مت، شادی نبی نے بھی اپنی بیٹی کی اور بڑی سادگی سے کی ہے۔ کیسے کی ہے شادی؟ بڑی سادگی سے کی۔ اور کون ہے؟ حضرت فاطمہ، الفاطمہ تو بدۃ منی۔ سرکار کہتے ہیں فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور سرکار کے قدم کی بات کروں تو زمین پر لگ جائے تو سرکار کا قدم جس زمین پر لگ جائے وہ زمین جنت سے اعلیٰ، عرش معلیٰ سے اعلیٰ۔ اور جنتی چھت کا نام کیا ہے؟ علی الخلق۔ عرش کی اوپر کے حصے کا نام کیا ہے؟ علی الامر، علی الامر سے اعلیٰ۔ سرکار کا قدم اگر چٹائی پر لگ جائے تو چٹائی جنت سے اعلیٰ، اگر چھت پر لگ جائے تو جنت سے اعلیٰ، عرش سے اعلیٰ۔ مگر فاطمہ کی جس کی شادی کی سرکار نے، انہیں تو چٹائی کا نام تو نہیں ہے، کوئی محترم حضرات کسی دہلیز کا نام تو نہیں ہے، کسی کباڑ کا نام تو نہیں ہے، کرسی کا نام تو نہیں ہے۔ سرکار کہتے ہیں فاطمہ میرا قدم بھی نہیں ہے، میرے بدن کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ غور کرو پیارے، جب سرکار کے قدموں کا یہ عالم ہے، مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے کا عالم کیا ہو؟ اور سرکار نے غریب کے ہاتھ میں دے دیا، علی کے ہاتھ میں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ۔ اور کہتا ہے اگر تم نے خرافات کی نہ مانے تم، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، تو بھولنا مت۔ کیا نہ بھولنا؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سخت نگہبانی فرما رہا۔ کیا نہ بھولنا بھائی؟ اس بات کو مت بھولنا، گناہ کرو گے۔ ایک جگہ رب قدیر قرآن کریم میں کہتا ہے، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے بولے بیٹے گناہ کرنا ہے تو آسمان میں جا کے کر، گناہ کرنا ہے زمین میں دھس کر کر، گناہ کرنا ہے تو پہاڑ میں جا کر کے کر، لیکن اسے مت بھولنا حتی یاتی بامر اللہ، جو بھی گناہ کرے گا اللہ میدان محشر میں تیرے سامنے لے آئے، مت بھولنا۔ اور کیا کہا حضرت لقمان نے؟ اپنے بیٹوں سے کہا کرو بیٹے نماز پڑھا کر، یہ قرآن مقدس میں ہے، آپ کہیں گے کہاں ہے؟ اقیم الصلاۃ، آپ پڑھیے محترم حضرات، قرآن مقدس میں اس ذکر کو اللہ نے سورہ لقمان کے اندر ذکر فرمایا۔ یہ تو قرآن مقدس کی آیت ہو گئی جو میں نے پڑھی، اب حدیث سن لیں۔ حدیث کا مفہوم یہ تھا، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر شادی کے بعد تمہیں اولاد دے دے تو سب سے پہلے کیا ہے؟ اس کا نام اچھا رکھنا۔ کیا رکھنا؟ نام اچھا رکھنا۔ نام کیا رکھ دیا؟ حلوہ۔ نام کیا رکھ دیا؟ کلوہ۔ نام کیا رکھ دیا؟ ملوہ۔ یہ برائی نہیں کر رہا، اللہ قرآن میں کہتا ہے نام اچھے رکھو، نام اچھے رکھو۔ نام کچھ بھی رکھ رہے ہیں اچھا، کہاں سیریل میں دیکھ لیا
امی نے کہہ دی کسی نے میں نہیں رکھوں گی، کہاں سے رکھے گی، سیریل میں دیکھ کے رکھے گی، نہیں نام اچھے رکھو۔ حضرت فاطمہ بتائیے، حضرت فاطمہ کتنی اولاد ہے فاطمہ کی؟ اتنے لوگوں میں پتہ ہے؟ آج بھی مسلمانوں میں نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں نمازوں کا پتہ نہیں، جنہیں اتحیاتوں کا پتہ نہیں، جنہیں حضرت فاطمہ کی اولاد کا نام پتہ نہیں۔ کوئی ہے ایسے جو بتا دے فاطمہ کی کتنی اولاد تھی؟ 6 اولاد تھی۔ کتنی؟ 3 بیٹے 3 بیٹیاں۔ لیکن ان کی بیٹیوں کے نام کوئی بتا سکتا؟ ان کی بیٹیوں کے نام رقیہ، کلثوم، زینب، اور نبی کی بیٹیوں کے نام زینب، رقیہ، کلثوم۔ کیا مطلب ہے؟ فاطمہ نے اپنی بیٹیوں کے نام وہی رکھے جو ان کے بابا نے ان کی بہنوں کے نام رکھے۔ انہوں نے تو نہیں کہا پرانا نام ہے، ہم کہہ دیتے ہیں پرانا نام ہے، نہیں، یہ کام نہیں کرنے ہیں ہمیں تو نام اچھا دیکھنا ہے۔ اچھا نبی کے نام سے بھی اچھا کوئی نام ہے؟ نبی کے نام سے اچھا کہتے ہیں کہ جس گھر میں محمد نامی آدمی آ جائے اللہ اس دسترخوان میں بے برکت ہی نہیں آتا ہے، اور نبی کا نام تو وہ ہے پتھروں میں لے لیا جائے نا تو مصطفیٰ کو پکار لیتے ہیں، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، اور رکھا میرے نبی نے جو دنیا پر قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ نبی کے نام کی طرح کسی کا نام نہیں۔ اچھا نبی کو کمال کتنا ہے؟ لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی کمال والا ہے، میں کہتا ہوں نبی کا کمال دیکھنا ہے تو ایک جملے میں دیکھ لو کسے کمال ہوگا؟ میرے نبی کھڑے ہو گئے، اشارہ کر دیا، چاند کو توڑ دیا۔ ہے کوئی ایسا؟ ہے کوئی ایسا کمال کی بات کروں تو قسم خدا کی روح زمین پر اتنا کمال والا پاورفل کوئی نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں حضور والا کی زندگی کو اٹھائیں آپ، دنیا چاند پر گئی کہ یہ بچے جانتے ہوں گے چاند پر دنیا گئی ہے، کیا لاتی ہے؟ مٹی لاتی ہے۔ کیا لاتی ہے؟ مٹی لاتی ہے، مٹی۔ ارے مٹی ہے کم ہے زمین پہ جو تم بھی لے آئے؟ ارے زمین پہ مٹی کم ہے، مٹی لے کر آتی ہے، مگر تیرا میرا نبی جب معراج میں گیا تو تیری میری بخشش کی ضمانت لے آیا ہے۔ کیا لے کر آیا؟ بخشش کی ضمانت لے آیا۔ تو مصطفیٰ کے نام پر نام رکھو یار۔ کہا سب سے پہلے اپنے بیٹے کو سکھا دو نبی کی محبت، دوسری چیز اپنے بیٹوں کو سکھا دو اہل بیت کی محبت، تیسری چیز اگر شادی کے بعد اللہ اولاد دے تو تم اپنے بیٹے کو سکھا دو قرآن کی محبت، قرآن کی تلاوت کرنے کی محبت۔ اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ نے سب کو کچھ نہ کچھ دیا ہے مگر پروردگار نے مجھے قرآن دیا، وہ قرآن دیا جب تک رحمان رہے گا مجھ پہ نازل ہونے والا قرآن رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کہنے میں کوئی غلطی ہو تو مولا معاف فرمائے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے بھائی، استغفر اللہ پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ وآخر دعوانا الحمدللہ استغفر اللہ باللہ۔ میں کیوں نہ چلوں احمد مختار کے پیچھے، چلتے ہیں سبھی اپنے مددگار کے پیچھے، ایک میں ہی تو نہیں سید ابرار کے پیچھے، یہ سارا زمانہ ہے میرے سرکار کے پیچھے۔ کون کہتا ہے لفظوں کا خزینہ لکھ دو؟ کون کہتا ہے لفظوں کا خزینہ لکھ دو؟ تختی دل پر فقط لفظ مدینہ لکھ دو۔ کون کہتا ہے، کون کہتا ہے لفظوں کا خزینہ لکھ دو؟ تختی دل پر فقط لفظ مدینہ لکھ دو۔ اور موت آ جائے گر گنبد خضرا کے قریب، موت آ جائے، موت آ جائے گر گنبد خضرا کے قریب، تاریخ میں سے مرنے کو جینا لکھ دو، تاریخ میں سے مرنے کو جینا لکھ دو۔ اور خیال طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے، نبی کا ذکر، نبی کے ذکر کا دل انتظار کرتا ہے۔ کوئی کرے یا نہ کرے ذکر شافع محشر، کوئی کرے یا نہ کرے ذکر شافع محشر، پر نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے، پر نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے۔ وہ مشکلوں کو مشکل میں ڈال دیتا ہے جو ڈوبے ہوئے سورج کو نکال دیتا ہے، وہ مشکلوں کو مشکل میں ڈال دیتا ہے جو ڈوبے ہوئے سورج کو نکال دیتا ہے۔ اور بچپن ہی سے والدین نے سکھایا تھا بیٹا، بچپن ہی سے والدین نے سکھایا تھا بیٹا، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اور کون دیتا ہے؟ سبھی کو آمنہ کا لال دیتا ہے۔
कौन देता है, सभी को आमना का लाल देता है। अरे जब तज़किरा छिड़ता है हुस्न वालों का, ये ज़माना मेरे नबी की मिसाल देता है, ये ज़माना मेरे नबी की मिसाल देता है। मैं क्यों न चलूं अहमद मुख्तार के पीछे, चलते हैं सभी अपने मददगार के पीछे। और एक मैं ही तो नहीं सैयदे अबरार के पीछे, एक मैं ही तो नहीं सैयदे अबरार के पीछे, सैयदे अबरार के पीछे, ये सारा ज़माना है मेरे सरकार के पीछे। बेशक बेशक बेशक, ये सारा ज़माना है मेरे सरकार के पीछे। और आखिरी बात, मैं तख्त व ताज दिरहम व दिनार छोड़ दूँ, मैं तख्त व ताज, ये बहुत मुक़द्दस उलमा इकराम बैठे, इन्हें ज़रूरत भी नहीं है सुनने की, लेकिन ये मोहब्बत है इनकी, ये सुन रहे हैं। और आप भी सुने, ये मोहतरम हज़रात सब समझे हुए हैं, जानते हैं, फिर भी ये बैठकर हम तमाम को फ़िक्र दे रहे हैं कि नबी का ज़िक्र तो बार बार भी सुना जाए, दिल को रोशनी अता फरमा दिया करता है, फिर भी सुन रहे हैं। मोहतरम हज़रात कहता है आशिक, मैं तख्त व ताज दिरहम व दीनार छोड़ दूँ, मुमकिन नहीं मैं सुन्नत सरकार छोड़ दूँ, मुमकिन नहीं मैं सुन्नत सरकार छोड़ दूँ। और दुनिया के बेवकूफ़ों के चक्कर में दोस्तों, दुनिया के बेवकूफ़ों के चक्कर में दोस्तों, मुमकिन नहीं मैं दामन सरकार छोड़ दूँ। और बीमार मुस्तफ़ा हूँ, दवा मांग रहा हूँ, सरकार के दामन की हवा मांग रहा हूँ। और जंजीर में बांध कर के मुझे ले चलिए मदीना, मैं मुजरिम हूँ, मदीने की सज़ा मांग रहा हूँ। मोहब्बत के साथ ज़रा लहक के दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, परवरदिगार कुरान करीम में फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। क्या कहा है? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। और नौशा अगर हो सके तो कहीं भी हो, गौर से सुने बात, हुन्ना लिबासुल लकुम। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया कि मर्द जो शौहर होता है वो बीवी का लिबास है और बीवी शौहर का लिबास है। अब मोहतरम हज़रात, अब गौर करिए, कुरान मुक़द्दसा में अल्लाह ने हुन्ना लिबासुल लकुम क्यों कहा? लिबास का काम क्या होता है? तवज्जो रखना बात। अल्लाह तमाम को बगदाद दिखाते हुए मदीना दिखा दे बहुत कम वक्त में, और समझते आप रहिएगा, रात भर सोचिएगा आप, लेकिन आप अभी गौर फिक्र रखिए और अपने जहन को हाजिर रखिए, माइंड प्रेजेंट रखिए। मेरा रब क्या कहता है? लिबास क्यों कहा? क्योंकि लिबास का काम है छुपाना, जिस्म को छुपाना। लिबास का काम है गर्मी की शिद्दत, सूरज की शुआओं से महफूज रखना जिस्म को, जाड़ों से, ठंडे मौसम से महफूज रखना। इसका काम क्या है लिबास का? फुंसी फोड़े अगर जिस्म पर हैं तो उससे महफूज रखना, लोगों तक ना आया हो, यही तो मतलब है। मगर मोहतरम हज़रात, अब शादियों का हाल क्या है? ज़रा से हाल अगर ख़राब हो जाएं, अगर शोहर का मुतालबा पूरा ना किया जाए या बीवी के हालात अगर मुतग़य्यर हो जाएं, तो जानते दोनों में इख्तलाफ शुरू। याद रखना, लड़ाई तो शुरू उसी दिन से हो जाती है जब इंसान निकाह करता है, उससे पहली रात में रक़्स और सुरूर की महफिल को सजा देता है। झगड़ा उसी दिन से शुरू होता है। और याद रखना, एक झगड़े की वजह यह भी बनती है, मर्द का ये कहना कि तेरे घर वाले अच्छे नहीं, और औरत का ये कहना तुम्हारे घर वाले अच्छे नहीं। याद रखना, इस बात को दिल में रखें। और तीसरी बात, झगड़े की शुरू यही हो जाती है कि खुद तो होटलों पे अच्छा खाए और औरत चटनी पीस रही है साहब घर में। लिहाजा याद रखिएगा इस बात को। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमाया, वो तुम्हारा लिबास है। और लिबास का मतलब ये भी नहीं है उसके ऐबों को बयान किया जाए। इख्तलाफ होना एक नज़र तक ठीक है, घर के अंदर जब तक इख्तलाफ है ठीक है, लेकिन घर से बाहर चला गया इख्तलाफ ठीक नहीं। समझ में आ रही है बात? घर से बाहर इख्तलाफ ठीक नहीं है। मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मुमिनीन आयशा से नाराज़ हुए, हालांकि सरकार को ये हमारे लिए इबरत है, इसमें हमारे लिए दर्स है। तो सरकार ने उनसे बिस्तर अलग कर लिया। क्या अलग किया भाई? बिस्तर अलग किया है। फिर अपने करीब होने से दूर हो गए। ये सरकार ने हमें फिक्र दी है कि तुम अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारो। मोहतरम हज़रात, अब लिबास करार ही क्यों दिया? इसलिए नहीं दिया ताकि तुम औरत की इहानत करो, औरत को बुरा कहो, औरत को इस्तिग़फ़ार से याद करो, इहानत या औरत के साथ उस पर बहुतान लगाओ, झूठ बोलो। इसलिए नहीं कहा गया है, बल्कि जानते हैं
اللہ اکبر، جو انسان گناہ کرتا ہے اس کو بیان کر دے تو وہ اور بڑا گناہ بن جاتا ہے، اور بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اپنے عیب کو بیان نہ کیا کریں، اپنے عیب کو بیان نہ کیا کریں۔ ایک شخص آیا موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگا اے موسیٰ اپنے رب سے کہہ دینا میں جنتی ہوں کہ جہنمی، وہ تمہیں بتا دے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار ایک انسان نے مجھ سے پوچھا ہے خالق کائنات وہ جنتی ہے کہ جہنمی؟ رب فرماتا ہے وہ جنتی ہے۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے اور آنے کے بعد کہا بھائی تو جنتی ہے؟ تو وہ ہنسنے لگا، کہا میں تو جابر ہوں، میں تو ظالم ہوں، میں تو زانی ہوں، میں تو شرابی ہوں، میں تو گناہ گار ہوں، میں تو فاسق ہوں، میں تو فاجر ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو غصہ آ گیا۔ آپ توجہ نہیں رکھ رہے، سنجیدگی کے ساتھ بات سنیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو غصہ آ گیا، رب کی بارگاہ میں پوچھے مولا تو نے جسے جنتی کہا وہ تو گناہ گار ہے۔ رب نے فرمایا اب جہنمی۔ کیا وجہ بنی؟ وجہ یہ بنی حضرت موسیٰ سے ارشاد ہوا ہے موسیٰ وہ گناہ کر رہا، اس نے گناہ کیے ہیں مگر وہ گناہ بندے اور میرے درمیان میں تھے، وہ میرے اور بندے کے درمیان میں تھے، اب اس میں تیسرا شریک ہو گیا، اسی وجہ سے اب وہ جہنمی ہے۔ غور کریں محترم حضرات، ایک اور مقام پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ بیٹھے ہیں، آواز قدرت آتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں موسیٰ بارش کے لیے دعا کیجئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی پروردگار بارش کو ڈال دے، بارش ڈلتی نہیں، بارش آتی نہیں، قید سالی پڑ گیا، لیکن آواز قدرت آتی ہے موسیٰ تیری قوم میں اور تیرے قریب جو لوگ بیٹھے ہیں نا ان میں ایک شخص ایسا بھی بیٹھا ہے جو گناہگار ظالم ہے، تو اسے اپنی جگہ سے نکال دے، اپنی بستی سے نکال دے، اپنی محفل سے نکال دے، ہم بارش کو ڈال دیں گے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا بھائی ہے کوئی ایسا شخص؟ ہے کوئی ایسا شخص؟ اللہ اکبر، ابھی موسیٰ کلیم اللہ نے اٹھایا بھی نہیں بارش آ گئی۔ آواز قدرت آتی ہے موسیٰ کچھ سمجھے؟ عرض کرتے ہیں پروردگار ابھی تو میں نے کسی کو اٹھایا نہیں، تو نے تو اٹھانے کہا تھا، پھر بارش کو کیوں ڈال دیا؟ رب قدیر ذرا مجھے تو بتا دے وہ گناہگار کون ہے؟ آواز قدرت آتی ہے موسیٰ جب وہ گناہگار تھا تو میں نے تجھے نام نہ بتایا، اب تو وہ توبہ کر کے میرا بندہ بن گیا ہے۔ لہذا محترم حضرات پتہ چلا انسانی زندگی کیسی ہونی چاہیے، نبی کونین کی طرح اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، مصطفیٰ کے دیار میں رہ کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر شادی کرنا ہے تو مصطفیٰ کے طریقے پر آ کر کے شادی کرنا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ شادی سے پہلے ایک محفل کو سجاتا ہے، اس میں کرتا کیا ہے؟ رقص کی محفل سجاتا ہے، سرور کی محفل سجاتا ہے، اس میں ڈھول بجتا ہے، اس میں تماشا ہوتا ہے۔ لیکن مبارکباد کے مستحق شان عالم بھائی اور مبارکباد کے مستحق ہمارے عزیز جو سامنے میرے بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، انہوں نے مصطفیٰ کی محفل کو سجایا اور زمانے کو پیغام دے دیا ہمیں رقص کی محفل سے کچھ لینا دینا نہیں، ہم تو مصطفیٰ کے نام کی محفل سجاتے ہیں۔ لیکن محترم حضرات علامہ امام محمد باقر کہتے ہیں جو شادی سے پہلے ڈھول بجا لے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے لیکن ڈھول کا اثر اس کی اولاد پر آئے گا۔ کیا پتا چلا؟ ابھی ڈھول اب بجا ہے، شادی ہوئی بھی نہیں ہے لیکن اس کا اثر اس کی اولاد پر آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے عزیز غور تو کرنا، محترم حضرات ڈھول بجا ہے، ایک اور مقام پر فرماتے ہیں اگر کوئی انسان مل کر کے ڈھول بجا لے 70 میل دور سے خبائث آ جاتے ہیں، اب کہتا پھر رہا ہے میری بیٹی پر اثر آ گیا ہے، میرے بیٹے پر اثر آ گیا ہے، 250 گرام کے تعویذ مانگتا پھر رہا ہے، اب تعویذ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو نے تو رقص کی محفل سجائی تھی، تو نے سرور کی محفل سجائی تھی، تجھے سرور کی محفل نہیں سجانا تھا۔ اب بتا نبی کونین سے کوئی راستہ ہٹا ہے؟ شریعت مطہرہ میں ایسا کوئی راستہ ہے جو نہ ہو؟ قسم خدا کی شریعت مطہرہ میں ہر راستہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، میرے رب نے مثالیں دے دے کے ہم کو سمجھایا ہے۔ کبھی قرآن میں درد بھرے انداز میں قرآن ہمیں پکار کر رہا ہے، کبھی قرآن ہمیں مسکرا کر کے پکار رہا ہے، کبھی قرآن مقدسہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے جانوروں کی طرح زندگی کو مت گزارو، کبھی قرآن بتا رہا ہے کہ تم ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، کبھی کہتا ہے وقصد فی مشیک وانظر من
सौतिक इन्ना अंकरल अस्वात लसौतुल हमीर, गधों की तरह जिंदगी को मत गुजारो। ये रब कुरान में कह रहा है। अगर तेरी शादी में कुछ तुझे मिल भी जाए ना तो अल्लाहु अकबर सीना तान करके मत चल, अपने अल्लाहु अकबर कबीरा। ये कुरान मुकद्दसा हमें पैगाम दे रहा है, कुरान इशारा दे रहा है कि तुझे करना है तो क्या करना है। अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युस्ला व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़। मेरा रब कुरान करीम में कहता है, और लोगों अल्लाह से जो वादे किए हैं उन वादों को तुम्हें पूरा करना है। कोई वादे पूरा करना कोई जमाने से नहीं आएगा। हर मुसलमान पर फर्ज है कि जिंदगी को बेहतर गुजारे। हर मुसलमान का काम है कि कुरान की रोशनी में अपनी जिंदगी को गुजारे। हर मुसलमान का ये काम है कि अल्लाह के कुरान के दामन को मजबूती से पकड़ ले। हाय कुरान को हमने छोड़ दिया, जिंदगी के दामन को हमने छोड़ दिया है, शरीयत के पैगाम को हमने बालाए ताक रख दिया है, कुरान को हमने ताकों पर रख दिया है। घर तो सज रहे हैं, कुरान पाक के जुस्तान पर धूल नजर आती है। घर के फर्शों पर हम चप्पल उतार कर आ रहे हैं, मगर इतनी तौफीक नहीं होती है कि कुरान मुकद्दसा को पढ़ लिया जाए। आज कुरान को पढ़ना हमने छोड़ दिया है। मोहतरम हज़रात, यही वजह है कि साइकोलॉजी का पढ़ने वाला, बायोलॉजी का पढ़ने वाला, टेक्नोलॉजी का इजाद करता ये इंसान जलसों में आने के लिए तैयार नहीं। वजह यही है कि हम सही पैगाम देते नहीं है। अल्लाह अकबर सारी रात पैगाम देते रहते हैं, पैगाम लेने के लिए तैयार नहीं है और सोचते हैं कुरान में कुछ नहीं। मैं कहता हूँ मुस्लिम बच्चों जो कुरान पढ़ते हो जरा गौर तो करो। मेरा रब कुरान में कहता है वला रत्बी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। कुरान मुकद्दसा में कोई ऐसी चीज रब ने नहीं छोड़ी जो कुरान में बयान नहीं फरमा दी है। अब बता कुरान में क्या नहीं है। साइकोलॉजी ने जहां दम तोड़ दिया वहां अल्लाह के कुरान ने हमें निकाला है। साइकोलॉजी को आज तक पता नहीं है, टेक्नोलॉजी ने आज तक मोहतरम हज़रात ये पता नहीं है कि कहां इंसान की जिंदगी का मयार खत्म होता है। आज कहते हैं अल्लाह अकबर, माँ के पेट में शादी हो जाती है ना तो बच्चा है बच्ची, ये टेक्नोलॉजी ने पता लगा लिया। मगर मैं कहता हूँ ए मुसलमान, कुरान से दूर रहकर तू क्या सीख रहा है। कुरान तो पढ़। अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा व मा तग़ीज़ुल अरहाम व मा तज़दाद व कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार। बेशक कुरान पढ़ने वाला ये जानता है। साइकोलॉजी ये बता सकती है माँ के पेट में बेटा है बेटी, मगर ये नहीं बता सकता कि वो बेटा नेक होगा या गुनाहगार होगा, मगर रब का कुरान बता रहा है। मोहतरम हज़रात, आज इंसान ने साइकोलॉजी 1300 सदी के बाद आज सदी रिसर्च करती है और कहती है ऊँट की तख्लीक पर और तमाम कायनात पर तख्लीक करती है, मगर कुरान ने पहले ही बयान फरमा दिया। आज साइकोलॉजी कहती है 1400 साल के बाद कहती है कि जानवर भी इंसानों की तरह मिसाल रखते हैं, मगर तेरे रब के कुरान ने पहले ही कह दिया है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि वला ताइर यतीरु बिजनाही इल्ला उममुन अमसालुकुम। बेशक जानवरों की कुछ खसलतें इंसानों के मिसल है। मोहतरम हज़रात, रुए जमीन पर नजर दौड़ाइए, पत्ते पत्ते को देखिए। रब कुरान करीम में कहता है मैंने पत्ते पत्ते को बेजोड़ा पैदा नहीं किया। फिर हाय इंसान क्यों परेशान है, अपनी बेटियों के रिश्ते के लिए क्यों परेशान है, जब रिश्ते होने के लिए पत्ते पत्ते का जोड़ा बनाया। और इंसान का ये मादा जहन बना हुआ है कि परवरदिगार ने जन्नत में हमारे जोड़े बना दिए। फिर परेशानी की वजह क्या है? वजह यह है हमारी नालायकी, हमारी गुनाहगारी। हम फिस्क में मुब्तला हो गए हैं, हमने कुरान मुकद्दसा को छोड़ दिया है। कुरान को पढ़ते तो पता चलता वमा नहाकुम, कुरान मुकद्दसा कहता है जो रुए जमीन पर रहकर फवसवसा इलैहि शैतान काला या आदम हल अदुल्लुका अला शजरिल खुल्द व मुल्किन ला यबला। अगर कोई रुए जमीन पर रहकर शादियों को नेक सीरत से करता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ऐसे इंसानों को जमीन पर मैंने अपना खलीफा बना दिया है। अब गौर तो आप कीजिएगा मोहतरम हज़रात, जहाँ पत्ता पत्ता बेजोड़ा ना हो, जहाँ इंसान बेजोड़ा ना हो, जहाँ मौजों की तुग़यानी बेजोड़ा ना हो, रुए ज़मीन पर कोई चीज़ बेजोड़ा ना हो, इंसान क्यों परेशान है? इसलिए परेशान है कि इंसान रिश्ते थोड़ी देख रहा है। रिश्ते अच्छा कहाँ देखने चाहिए? रिश्ते बेहतर देखने की तलाश करने की जगह मस्जिद है। मस्जिदों में रिश्ते तलाश नहीं होते, अब तो बाज़ारों में मस्जिदों में बाज़ारों में तलाश करता है, इधर उधर तलाश करता हुआ है। फिर सुकून बेसुकून में आ जाता है, फिर उसे करार नहीं मिलता, फिर वो घूमता रहता है। घरों में सुकून नहीं है, चैन कहीं नहीं है।
ऊंचे मकान है, सुकून नहीं है, ऊंची गाड़ियां है, सुकून नहीं है, अच्छी मोहतरम हज़रात तालीम याफ्ता है, सुकून नहीं है, जमाने में घूमता रहता है और कहता है सुकून नहीं मिल रहा है। मैं कहता हूँ मस्जिदों को छोड़कर सुकून कहाँ से मिलेगा, मदरसों को छोड़कर सुकून कहाँ से मिलेगा, बुराई की जगह रिश्ता तलाश करने से तुझे सुकून कहाँ से मिलेगा। अरे सुकून तुझे क्या लगता है, सुकून गाड़ियों से मिलता है, सुकून दौलत से मिलता है, सुकून सरवत से मिलता है। अरे नहीं नहीं, आशिक ने कहा था न दौलत से, न सरवत से, न घर को आबाद करने से दिलों को इत्मीनान मिलता है खुदा को याद करने। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा मुझे बताइए, पत्ता बेजोड़ा नहीं तो इंसान क्यों परेशान है रिश्ते को लेकर? है नहीं परेशान? रूए ज़मीन पर सब परेशान है, क्यों है भाई? क्योंकि हज़रत उमर कहते हैं जो कौम शरीयत से हट जाती है उस कौम का नबी अपनी कब्र में अज़ियत महसूस करता है। जिस कौम का नबी कब्र में अज़ियत महसूस करे वो कौम तरक्की और उरूज को पा सकती है? नहीं पा सकती। अब बताइए आप ही, मुस्तफ़ा जाने हज़रत उमर फ़ारूक का दौर देखा आपने, सुना होगा, हिस्ट्री का मुताला आप करते होंगे। हज़रत उमर ने जब रिश्ता देखा तो क्या देखा था? वाक़या नहीं सुना रहा, बस थोड़े नज़र आपके बाद डाल दूँ। हज़रत उमर एक जगह से गुजर रहे थे, गुजरते हुए आवाज़ आती है बेटी दूध में पानी मिला दे। सुना नहीं सुना? नुक्ता निकालना इससे। कहा बेटी दूध में पानी मिला दे। कहा नहीं, उमर देख लेंगे। कहा बेटी उमर तो नहीं देखेगा। कहा माँ अगर उमर नहीं देखेगा तो क्या हुआ, उमर का खुदा तो देख रहा है। हज़रत उमर घर चले गए और बेटे से क्या कहते हैं, बेटे रिश्ता कर ले। और हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, शादी क्यों करता है आदमी? अपने दामन की हिफाजत के लिए। शादी क्यों करता है? हुसूल औलाद के लिए। शादी क्यों करता है? सुकून कल्ब के लिए। मगर अगर ये तीनों में नियत है ना तो वो मर भी गया तो शादी की बरकत अल्लाह कब्र में भी अता फरमाए। अब मोहतरम हज़रात जरा गौर कीजिए, और शादी क्या देखकर करता लड़की में? लिमालिहा, माल देखता, लिदीनिहा, दीन देखता, लिहुस्निहा, उसका हुस्न देखता, लिनसबिहा, उसका नसब देखता। मगर सबसे बेहतर शादी कौन सी है? मेरे नबी कहते हैं लिदीनिहा, जो लड़की का दीन देख करके शादी करे। लेकिन मुझे बताइए दीन कितने लोग देखते? याद रखें, एक औरत के बिगड़ने से, मर्द के बिगड़ने से नस्ल बिगड़ सकती है, मगर औरत की बिगाड़ से नस्लों में बिगाड़ पैदा हो सकता है। दीन देखो, लड़की का दीन, दीन कोई नहीं देखता। अच्छा रिश्ता लेकर भी जाता है तो ये बिचौलिया के हालात देखें, एक जोड़े के चक्कर में जितना चाहे झूठ बोलता, जोड़ा मिल जाए मुझे। अरे भाई सच्चे दिल से करा, अल्लाह ताला उसका फायदा जरूर अता फरमाए। लेकिन नहीं, दोनों को आपस में। अच्छा बाप की भी बात, बाप भी कह देगा मेरा बेटा तो 2 लाख कमाता, और शादी के बाद झगड़ा हो जा तो कह देता है 1 रुपया ना दिया इन्हें कभी। कितना झूठा है। क्यों भाई, क्यों जिंदगियां खराब कर रहे हो? अच्छा किसी ने पूछा है बेदाढ़ी वाला है, शराबी है बेटा, जानी है बेटा? नहीं पूछते। पूछते क्या है, प्लॉट कितने हैं।